أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم استكبر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لباحة للبشر عليها 19. صدق اللہ العظیم. سورہ مدثر. کل اس کی ابتدائی آیتیں آئی تھیں. آج بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوڑ دو مجھے. اللہ کے رسول جب دعوت پیش کی ہے تو یہ لوگ جو ہے انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے چھوڑ دے مجھے اور جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اور میں نے اس کو مال دیا جو مال پھیلا ہوا یہاں سے وہاں تک. مکہ سے لے کے طائف تک اس کے باغات تھے معلوم ممدود پھیلا ہوا مال تھا. اور اس کے بیٹے تھے جو اس کے سامنے حاضر رہا کرتے تھے. اور میں نے اس کو بہت ہر طریقے سے اس کو جو ہے میں نے مال دیا تھا. پھر یہ امید رکھتا ہے کہ اور پھر مال آئے گا اس کو. انسان جو مال کماتا رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. بس کر کے بولتا نہیں ہوتا. کل ہرگز نہیں. وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. میں اس کو بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. سب گھاٹی چڑھاؤں گا اس کو میں. بے شک اس نے سوچا اور دل میں ایک بات مقدر کی. دل میں ایک بات ٹھان لی. بس مارا جائیو. بددعا ہے مارا جائیو. قتل قتل ہے بس مارا جائے. مارا جائے ہوئے اللہ تعالیٰ خود کریں گے آدمی مارا جائے. کیسی بات دل میں ٹھان لیا اس نے. پھر دوسری مرتبہ ثم قتل کیف قدر. کیسی بات اس نے ٹھان لی اور وہ مارا جائے. ثم نظر. پھر اس نے نگاہ اٹھائی. پھر اپنی تیوری چڑھائی. منہ جو ہے بنایا اور پیٹ پھیر دی اور غرور کیا اور بولا یہ کیا بھی نہیں. ایک جادو ہے جو چلتا ہوا آیا. یہ کچھ نہیں. ایک انسان کا کلام ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو آگ کی چڑھائی چڑھاؤں گا. میں اس آگ میں داخل کروں گا. اور تم کو کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے آگ کیا ہے. نہ کسی چیز کو باقی رکھے گی نہ کوئی چیز چھوڑے گی. آگ ایسی زبردست آگ ہے. انسانوں کو جھلسنے والی اس کی جھال ہی انسان کو جھلس دے گی ویسی ہے. اس پر جو ہے 19 فرشتے مقرر. اس کو زبانیاں کہتی ہیں. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کپڑے میں لپیٹ کر اڑنے والے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ. تمہارا کام لوگوں کو دعوت دینا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اللہ کی توحید کا جو ہے دنیا کے اندر جو ڈنکا بجانا تم لوگ. تو اس کے بعد تم کو کیا پیش آئے گا. ایسے لوگ پیش آئیں گے انکار کرنے والے. تو فرمایا گیا تھا کل اللہ تو تم اس دن سے ڈراؤ جو بڑا سخت دن ہے. ذالک یوم عسیر. بہت کٹھن دن ہے وہ. قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں. کافروں پر بہت سخت ہونے والا ہے. تو اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے. تو یہاں ایک خاص شخص اس کا نام نہیں لیا گیا ہے قرآن میں. تو تفسیر میں اس کا نام آیا ہے وہ ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال اور دولت اور اولاد کی فراوانی سے نوازا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی زمین مکہ سے لے کے طائف تک پھیلے ہوئے تھے. سالانہ 1 کروڑ آمدنی تھی اس کی. 1 کروڑ. بعد میں اس سے بھی زیادہ کم بتایا ہے. اس کے کھیت اور باغات کی آمدنی پیدا سال بھر سردی گرمی ہر موسم میں جاری رہتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جلد مالم ممدودہ. یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا. لوگوں میں اس کا لقب ریحانۃ القریش تھا.
قریش کا پھول، یہ اس کا لقب تھا. اور اپنے آپ کو فخر اور تکبر در کہتا تھا کہ وحید ابن وحید، یعنی یکتا کا بیٹا یکتا، میرا باپ بھی یکتا تھا، میں اس کا یکتا بیٹا ہوں، یہ کہا کرتا تھا. نہ قوم میں میری نظیر ہے اور نہ کوئی میرے باپ کی نظیر ہے. میرا باپ بھی ایسا بے نظیر تھا، میں بھی ویسا بے نظیر ہوں، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہماری، یہ کہتا تھا. مگر اس ظالم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، قرآن کو کلام الہ یقین کرنے کے باوجود اس نے جھوٹی بات گھڑی. اس کا واقعہ جو ہے علامہ قرطبی نے اب تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے، سنا تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ قلمن دانا تھا، ایسا کوئی یہ آدمی نہیں تھا، اجڑ آدمی نہیں تھا. سننے کے بعد ایسا اثر ہو گیا اس کو، تو کیا کہتا ہے وہ اللہ، وہ انہیں کرا ہو ولید بن مغیرہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، نہ کسی جن کا کلام ایسا ہو سکتا ہے. اس میں بڑی حلاوت ہے، اس میں خاص رونق ہے، اس کا پھل بہت بلند ہے، اس کا پانی ہمیشہ جاری ہونے والا ہے، وہ بلا شبہ سب سے بلند اور بالا ہو کر رہنے والا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بے شک یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. ایسا کلام کون پیش کر سکتا ہے؟ عرب کے سب سے بڑے سردار کا ایسا کہنا پورے قریش میں زلزلہ پیدا کر دیا. ایسا بولتے ہی سب لوگ کیا بات، ہمارا سردار جیسا بول رہا ہے، آپ کیا کر رہا ہے، سب گھبرا گیا. سب ممکن ہے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اب ایسی انہیں بلا تو ایسا بات ہو، اتنا بڑا ہمارا آدمی، دولت مند آدمی، مال دولت رکھنے والا، علم رکھنے والا آدمی، دانا آدمی، وہ ایسا کرے نا، کیا کرنا. دوسرے سب لوگ جمع ہوں، کیا کرنا، بول رہا ہے. ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس جو ہے، ابو جہل بھی بہت چالاک تھا. اللہ کے رسول اس کے لیے یا اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب، دو میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دی، یہ دعا کیا کرتے تھے. تو ابو جہل بہت چالاک تھا، اس کے پاس غمگین صورت لے کے گیا قصدن. وہ بھی بھائی کیا بھائی کیا تم کیوں غمگین ہو؟ مجھے لگا غمگین کیسے نہ ہو، ہم سب لوگ چندہ جمع کر رہے ہیں تجھے دینے کے لیے، تو بوڑھا ہو گیا، تیری مدد کرنا چاہتے ہیں، اور تو جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم کو معلوم ہوا ہے، اور ابو بکر کے پاس جا رہا ہے، کچھ لوگ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں پھر اس کا تم جا رہا ہے ان کے پاس، چپ ایسے بول رہا ہے، ان کو بمپر مار رہا ہے، ان کی خوشامد کر رہا ہے، تو ان کے کلام کی تحسین کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ قریش کا چندہ کر کے یہ بھی جھوٹ تھا، اس کو غصہ دلانے کے لیے کہا گیا تھا. تو اللہ کے رسول سے کھانے پینے کی چیز جھوٹی تھا، سب بھی جھوٹ بول رہا ہو. ابو جہل جا کے اس پر ایک دم غصے مارے، جنون سوار ہے اس پر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا میں ٹکڑوں کا محتاج ہوں؟ ان کے پاس جا کے میں کھانے کو جاتا ہوں، سمجھے تم لوگ. پھر ایک بار اللہ کے رسول جو ہے کھانا کھا کے نماز پڑھتے تھے، کبھی پڑھے تو یہ سن لیا ہو، سن کر اتنا متاثر ہو گیا تھا. اب ابو جہل کیسی ٹرک چل رہا تھا، اس کی ٹرک کیسی تھی. تم کو معلوم ہے میری دولت اور مال کی کوئی انتہا نہیں، قسم ہے لات عزا کی، میں ہرگز محتاج نہیں ہوں. کیا سمجھا تم لوگوں نے؟ البتہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، ایسی غلط بات ہے، اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا. کہ تم نے مجنون کو نہیں دیکھا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ لا واللہ، ہم نے ایسا کوئی مجنون والا کام کرتے ہوئے دیکھا، دیوانہ کام کیا کرے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ولید نے کہا کیا تم ان کو شاعر کہتے ہو؟ ولید پوچھ رہے تھے ابو جہل، کیا تم ان کو شاعر کہتے ہو؟ کلام تو یہ دیکھو، شاعری کے ہم کو اوزان معلوم ہے، شاعری کیسا ہوتی ہے، اس کے الفاظ کیسا ہوتے ہیں سب معلوم ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے قرآن. ایسی غلط بات بولے تو ہماری عزت دیں گی، ہمیں اتنے بڑے بڑے کلام جاننے والے ہیں شاعری کا وہ. پھر اس کے بعد ولید نے کہا کیا تم ان کو جھوٹا کہتے ہو جو بات پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نبی بنایا ہے، ایسا کلام نازل ہو رہا ہے؟ تو پھر ابو جہل بولا نہیں بھائی، آج تک کوئی بات جھوٹی نہیں سنی، کیا جھوٹا بول سکتے، ہم نہ لوگ جھوٹے بولیں گے، ان کو جھوٹا بولے تو لوگ ہم نہ جھوٹے بولیں گے، نہیں ہو سکتا. تو پھر ولید پوچھتے کیا کاہن بول ہیں کیا انہوں؟ کاہن عجیب طریقے سے مگم بات بولتے نا، ایک ایسی بات جس میں کیا کہتے مان نہیں کر سکتے، عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، جو غیب کی باتیں کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں نا. تو وہ ہیں کیا انہوں؟
تو انہوں نے بولے ہم کائنوں کی باتیں خوب جانتے ہیں، وہ کائن بھی نہیں ہے، ہاں ان کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا۔ اس پر ابو جہل گھرا کرنا کہ واللہ پورے قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل بول رہا، صادق امین کے لفظ سے معروف ہے۔ ابو جہل اپنے سارے بتانوں سے 10 بار ہو گیا۔ پھر فکر پڑی کہ آخر لوگوں کو کیا کر اسلام سے روکا جائے، تجھ بول با بولی تو پڑے بیٹا کیا کرو گے، بولتا ہے اسلام سے روکنا ہے ہم لوگوں کو، کیا کر کے روکیں گے، پھر تم ہی بتاؤ کیا کہا جائے۔ اس پر تو اس نے پہلے اپنے دل میں سوچا، اب یہ جو لفظ یہاں ہے، نظر اٹھائی، سوچا، انہیں کیا 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 سب اس کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر منہ بسورا جس سے نفرت ظاہر ہوئی، آخر میں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر، کاہن، کذاب نہیں ضرورت ہے، ہاں ان کو یہ کہو تم جادوگر کہو۔ کون بول رہا ہے؟ ولید بول رہا ہے، اس کے کہنے پر، ابو جہل کہنے پر بول رہا ہے، تم ان کو کیا بولو کہ انہوں جو جادوگر ہیں۔ کیا ہو رہا ہے دیکھو، یہ باپ بیٹے جدا ہو گیا ان کی بات ماننے کے بعد، کس سے جدا ہو گئے، یہ جادو کا کام کرتا ہے، یہ کلام ان اس کو ساحر کہو تو بات چل جائے گی۔ یہ کمبخت خوب جانتا تھا کہ اللہ کے رسول، جانتا بھی تھا کہ وہ جادوگر نہیں اللہ کے رسول، نہ آپ کے کلاموں کو جادوگروں کے کلام سے کوئی مناسبت ہے، مگر اس نے بنانے کی صورت کی، ایسی تجویز پیش کی جیسے کہ جادوگر کام کرتا ہے ویسے ان کا کلام کام کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، آپ کے کلام کے بعد بھی جو اثر ہے ایمان لاتا ہے، اپنے کافر ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، ہاں اس لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ انہو فکر کی، سوچا اور ایک بات دل میں ٹھہرائی، فقتل، مارا جائے۔ کیسا سوچا اس نے، دیکھو کیا دل میں بات ٹھہری، پھر قتل کیا جائے، پھر مارا جائے، کیسی بات اس نے ٹھان لی اپنے دل کے اندر۔ ثم نظر، پھر ایک نظر اٹھائی اس کی طرف، ابو جہل کی طرف، ثم بس، منہ بنایا، وہ بصر، ثم ادبر واستکبر، پھر بولا بول کے چلا گیا۔ یہ کہو یہ جو جادوگر ہے، یہ جو جادو ہے جو چلتا ہوا آیا ہے، اس قدر کا لفظ جو ہے تقدیر سے مشتق ہے، جس کے معنی تجویز کرنے کی، تقدیر تجویز کی تو اللہ تعالیٰ، تقدیر ایک بات اللہ تعالیٰ ٹھہرائے، یہ دل میں بات ٹھہرا لیا، یہ بولنا ہے، اس سے بولے تو لوگ دور ہٹ جائیں گے۔ مراد اس سے کہ اس کمبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کامل یقین ہونے کے باوجود اپنی غیرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنا طے کیا، مگر صاف جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کیا بولنا چاہیے؟ تو یہ ان کو جادوگر کہو کہ اس سے باپ بیٹے میں جدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں جدا ہو جاتی ہے، اور شور میں جدائی ہو جاتی ہے، یہ جادو کے جیسا ہے ان کا کلام۔ اب پھر صحیح ریڈنگ میں لکھا ہے مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، غور کیجیے، ایک سردار قریش کا، وہ بھی سبھی کفار فجار اس طرح کے معاصی و فواہش میں گرفتار تھے، مگر جھوٹ ایسا ہے بھائی کہ کفار بھی اسی بھاگتے تھے، کیا ان کو جھوٹ بول سکتے نہیں صاحب، ہمیں مسلم جو بولے ان کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، وہ تک بچ رہے۔ معلوم ہے ابو سفیان کا واقعہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے قیصر کے دربار میں گئے تھے، تو اللہ کے رسول کا جو قیصر کو دعوت دیے تھے، سوچ لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ان کے کون سے بھی لوگ آئیں گے، دیکھو یہ لوگ اس میں جاتے تھے تجارت کے لیے، یہ وہ مکہ سے لوگ بلاؤ ان کو، وہ لوگ سب پوچھنے لگتے، وہ تمہارے پاس انہوں آئیں گے تھے کیسے، وہ سب پوچھے تو وہاں سے کیا بولتا انہیں، ایک بھی جھوٹ نہیں بول سکا۔ ابو سفیان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بھی جھوٹ نہیں بول سکا وہاں سے، نہیں ان کا ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اب دیکھیں گے انہوں قائم رہتے کہ کم سے کم بول سکا، کچھ نہیں بول سکا۔ تو جھوٹ ایسا ہے بھائی کہ یہ کفار اور مشرکی بھی جھوٹ سے بچتے تھے اس زمانے میں۔ افسوس کیا لکھنا، ترقی ایسی ہماری ہو گئی ہے، ترقی معکوس، ترقی اوپر جاتی نہیں، ترقی نیچے آ گئی ہے، یہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں عیب نہیں رہا بلکہ سب سے بڑا ہنر بن گیا ہے، جھوٹ بولنا، دیکھیں۔ اور کفار و فساق فاجر نہیں، دیندار مسلمانوں بھی جھوٹ بولنے سے چکتے نہیں، جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولوانے سے بھی چکتے نہیں۔ یہ دیکھو یہ چپ بول رہے کیا لگے گا، بولے گا چپ بول بھائی، سچ بول چھوڑ جائیں دے۔ ان کی جھوٹ کی نفرت دل سے نکل گئی ہے، بے تکان جھوٹ بولے چلے آتے ہیں، بولنے اور بلوانے کو فخر کرتے ہیں، کیا ہم بولے نا کہ بول کرا دو، جھوٹ بولنا پڑتا تھا، بول کرنا پڑتا کام۔ اب جو ہے دوسری بات، دوسرے پوائنٹ جو لکھے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں جو گنا رہے ہیں اس میں، کہ اس کو مال اتنا ہے اور اس کے بیٹے ہیں
وہ بنی نہ شہود، اس کے بیٹے اس کے پاس شاہد موجود ہیں اس کے بیٹے. تو ہماری ترقی کیسی بھی، ایک تو جھوٹ اتام ہو گیا ہے. ولید بن مغیرہ کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے تھے اس میں یہ بھی فرمایا کہ بنی نہ شہود، اس کے بیٹے حاضر و موجود تھے. اولاد تو سامنے رہنا چاہیے نہیں ماں باپ کے. کہاں تھے ہے آج ایک زمانہ ایسا آ گیا میں بیٹا کہاں ہے فورن میں، کیسا ہو گیا دیکھو. اس سے معلوم ہوا کہ جیسا اولاد کا پیدا ہونا اور باقی رہنا ہے، اس طرح اولاد کا حاضر موجود رہنا یہ بھی ضروری ہے. جبھی تو نعمت ہوگی. کہاں ہے سب بیٹا؟ بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں، انگلینڈ میں. کبھی صورت دیکھنے کی ملتی نہیں بیٹے کی. ہاں کب آتا کی کب آتا کی کیا آتا کی کیا ادھر ہی. کیسا عجیب زمانہ ہے. ترقی جو ہماری ہو رہی ہے، موجود رہنا بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے. خدمت اور کاروبار میں امداد کا ذریعہ ہے. وہ اولاد بیچ کرنے والی کون کرے گی؟ اس ترقی معکوس بولے الٹی ترقی جو ہوئی ہے دنیا کے اندر، زمانہ ترقی کر رہا ہے صرف سونے چاندی کے سکوں کے لیے. پیسے کما کے لاتے تو بچہ ہوتے اس کے واسطے اس کا نام ہم نے ایسی شخص رکھ لیا ہے. ایک طرف لاکھ کروڑ روپے ہیں اور ایک بچہ ہے، تم جس کو پسند کرے دیکھو بچے کو پسند کرے انسان. لیکن ہمارا دماغ ایسا الٹا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو جو ہے کیا اپنے پیسے جات بس ہم نے نوٹوں کا نام ایسے رکھ لیا ہے، جس کے لیے والدین بڑے فخر سے اولاد کو دوسرے ملک میں پھینک دیتے ہیں. اس پر خوش ہوتے ہیں اور سالہ سال بلکہ عمر بھر بھی اولاد کی صورت میں دیکھیں پھر بھی خوش رہتے. تو بہت بڑی تنخواہ ہے، بہت بڑا پوسٹ ہے جی، وہ یہ بولے بہت بڑی تنخواہ ہے، اس کی آمد بھی اسی کام میں پوسٹ دی. بس اس کی خبر کے ذریعے سے اپنی برادری میں اپنی برتری ثابت کرتے رہتے. کیا ہوا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عیش و آرام کے لفظ سے بھی واقف نہیں ہیں، حقیقت سے واقف. کیا عیش و آرام ہے؟ بچے سامنے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ایک ہاتھ پہ ایک پونک ہے بچہ، یہ کہاں سے تم کو ملے گا؟ وہ تمہارے کام میں آ رہے ہیں، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ انسان آج جو ہے راحت کیا وہ بھول گیا. صحیح بس پیسے تمہارے بینک میں 10 کروڑ جمع ہیں، کیا کرنے کا ہے؟ کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ لوگ آرام اور راحت کی مفہوم سے بے خبر ہو گئے. کیا ہوا؟ آگے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. اللہ کو جب بھلا دیا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو اپنے نفسوں سے غافل کر دیا ہے. یہ تک نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا آرام کیا ہے، ہماری راحت کیا ہے. بس انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں کیا کرنے والا ہوں. ایک مثال، سرداروں کو کیا کرنے والا ہوں. یہ ریکارڈ بنتے تھے. اب 9 پر ہے نا، وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا قوم کے سرداروں نے. جب بھی کوئی نبی دعوت سے کون اٹھ کھڑنے والے کے خلاف؟ عوام تو عام ہے، سردار دیکھتے سردار کیا بولتے تھے. ملا کے مانے سردار، لیڈر، ان کی مخالفت کی سارے قوم مخالف ہو جاتے. قال الملأ، یہ نبی آئے قال الملأ، وہ نبی آئے قال الملأ. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بھی ذکر کیا. یہ جو سردار ہیں، یہ جو لیڈر ہیں، مخالفت کرتے رہے نبی کی، عوام ان کے پیچھے چلتے رہے. عوام کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے خلاف ورزی کر سکے. تو یہ جو ہے اپنا بھی وبال لیں گے، پوری قوم کو گمراہ کرنے کا وبال اپنے ذمہ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسا انجام سرداروں کا کرنے والے ہیں آگے آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. کل انشاءاللہ تھا پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.